کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے ایک عمارت ہو اور اس کے لیے دو دیوار ہو، یشد بعضہ بعضا، کہ اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے، ثم شبک بین اصابعہ، پھر میرے نبی نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے سمجھایا حضرات صحابہ کو۔ عزیزو، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں سریہ استعمال ہوا ہے، بجری استعمال ہوئی ہے، ریت استعمال ہوا ہے، اسی طرح بلاک استعمال ہوئے ہیں۔ جب یہ سیمنٹ ایک طرف تھے اور بجری ایک طرف تھی اور لوہا ایک طرف تھا، لوہا کتنا مضبوط ہے، لیکن گلی کا معمولی سے معمولی چور بھی اس مضبوط لوہے کو بہت آسانی کے ساتھ چرانے پر قادر تھا اور چرا سکتا تھا۔ لوہا نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ بجری کا دفاع کر سکتا ہے، نہ سیمنٹ اور بلاک کا دفاع کر سکتا ہے۔ یہی حال بجری کا، یہی حال سیمنٹ کا، یہی حال سب چیزوں کا ہے۔ لیکن جب یہ آپس میں منتشر تھے تو یہ حالت تھی، جب انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا، بجری نے سیمنٹ کے ساتھ، سیمنٹ نے لوہے کے ساتھ، بلاک نے لوہے کے ساتھ اتفاق کر لیا، ایک عمارت بن گئی۔ آپ ایک پوری طاقتور جماعت بھی آج آ کے ان سے ٹکرائے تو ان کا بال بھیگا نہیں کر سکتی، وہ پوری جماعت، وہ پوری طاقت پاش پاش ہو جائے گی۔ یہی مثال اس امت کے افراد کی ہے۔ امت کے افراد میں کتنی صلاحیت ہو، کتنی لیاقت ہو، کتنی مہارت ہو، لیکن جب تک یہ آپس میں تقسیم ہے، آپس میں پارٹیوں میں، گروہوں میں تقسیم ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کفار کا ایک معمولی لشکر بھی ان کا نام نشان مٹا سکتا ہے، لیکن جس دن انہوں نے اتحاد کر لیا، جس دن انہوں نے اتفاق کر لیا، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان سے جب ٹکرائے گی تو شکست کھائے گی۔ جنگ بدر میں دیکھیے حضرات صحابہ کی تعداد کم ہے، مسلمان اقلیت میں ہے اور مد مقابل کفار اکثریت میں ہے، لیکن مسلمانوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ ان کے اتحاد کی برکت سے، ان کے تقوی کی برکت سے، ان کی ایمان کی برکت سے اللہ نے ان سے ڈبل لشکر کو پاش پاش کر دیا، شکست پر مجبور کر دیا۔